بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی تاریخ جو ہے مسلمانوں کی، اس کا ایک بہت ہی اہم چیپٹر ہے وہ جو صوفیوں کے ذریعے تحریر ہوا۔ صوفیوں کی تاریخ کے بغیر انڈیا کی مسلم تاریخ ادھوری ہے۔ مثلاً دیکھیے، خواجہ معین الدین چشتی بہت ہی مشہور صوفی ہیں۔ چشت انڈیا سے باہر سینٹرل ایشیا کا ایک مقام ہے، وہاں پر چشتی سلسلہ صوفی کا پیدا ہوا۔ اس کو بلانگ کرتے تھے خواجہ معین الدین چشتی۔ وہ 12ویں صدی میں انڈیا میں آئے، 12ویں صدی میں، اور انڈیا میں بہت بڑا انہوں نے کارنامہ انجام دیا۔ ان کا مسلک کیا تھا، اس کو چشتی آرڈر کے ایک صوفی نے ان لفظوں میں بیان کیا کہ در طریق ما ہست کہ ہندو و مسلمان کے درمیان در طریق ما ہست کے درمیان ہندو و مسلمان صلح باید۔ در طریق ما ہست کے درمیان ہندو و مسلمان صلح باید، یعنی ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان صلح کا تعلق ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیے سادہ بات نہیں ہے، یہ بہت ہی زیادہ اہم بات ہے۔ انڈیا میں دیکھیے پہلے آئے جنرل قسم کے لوگ، فاتح قسم کے لوگ، انہوں نے یہاں حکومت کی اور سیاست کی تاریخ بنائی۔ اس سے اسلام کی امیج یہ بن گئی کہ اسلام تلوار کا مذہب ہے۔ اسلام از اے ریلیجن آف سورڈ، یہ امیج بن گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صوفیوں کا جو سلسلہ انڈیا میں شروع ہوا وہ ایک اعتبار سے امیج بلڈنگ پروسیس تھا، یعنی اسلام کی تاریخ کو صحیح رخ پر لانا۔ یہ بہت ہی بڑا کارنامہ ہے صوفی لوگوں کا۔ انہوں نے اسلام کی تاریخ کو جنگ سے صلح کی طرف، تشدد سے میل ملاپ کی طرف لائے۔ یہ بہت ہی بڑا کارنامہ ہے۔ یعنی صوفیوں کی تاریخ سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اسلام جنگ اور تلوار کا مذہب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی کے ذریعے انڈیا میں لاکھوں لاکھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن کبھی انہوں نے تلوار نہیں چلائی، اور خود ہندو اسکالر نے یہ مانا کہ یہ جو اسلام کی اشاعت کی ان لوگوں نے وہ پیار و محبت سے تھی۔ سوامی وویکانند نے لکھا ہے کہ اٹ از نان سینس ٹو سے دیٹ ہندوز ور کنورٹڈ ٹو اسلام بائی فورس۔ تو یہ جو کہا انہوں نے
یہ کہنے کا موقع کیسے ملا؟ صوفیوں کے ذریعے سے. صوفیوں نے جو امیج بنائی اسلام کی، اس کی وجہ سے ان کو یہ کہنے کا موقع ملا. انہوں نے جو امیج بنائی تھی بادشاہوں نے، وہ تو اس کے برعکس تھی. تو صوفیوں کا بہت ہی بڑا کارنامہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ تصوف جو ہے بغداد میں شروع ہوا عباسی دور کے زمانے میں. عباسی دور میں سیاست کی دھوم ہو گئی تھی، جنگ اور فتح کے چرچے ہوتے تھے. لگتا تھا کہ اسلام جو ہے کشور کشائی کا مذہب ہے. تو بغداد میں کچھ لوگ اٹھے جنہوں نے اسلام کی تصویر، وہی جس کو میں نے کہا امیج بلڈنگ پروسیس، امیج بلڈنگ شروع کی. اور یہ بڑھتے 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 انڈیا تک پہنچا، افریقہ تک پہنچا. صوفیوں کی کوششوں کی وجہ سے ہی یہ ممکن ہوا کہ پروفیسر آرنلڈ نے جو کتاب لکھی ہے ٹیچنگ آف اسلام، یعنی امن کے ذریعے اسلام کا پھیلاؤ، اس کا خلاصہ ہے اس کتاب کا. امن کے ذریعے پھیلاؤ کا یہ جو کتاب انہوں نے لکھی، تو یہ اس کے بیس ان کو ملی صوفی تحریک سے. صوفی تحریک سے اس کے بیس ملی. تو یہ بہت ہی بڑا کارنامہ ہے صوفی لوگوں کا جو انہوں نے انجام دیا، نہ صرف انڈیا میں بلکہ افریقہ میں، ایشیا میں، ہر جگہ. یعنی اگر میں ایک نیا لفظ استعمال کروں تو میں کہوں گا کہ صوفیوں سے پہلے جو اسلام کا دبدبہ تھا وہ ایک قسم کا سیاسی دبدبہ تھا. سیاسی دبدبہ ایک نگیٹو سینس میں لے آتا تھا. صوفیوں نے تاریخ میں یہ کیا کہ روحانی دبدبہ قائم کیا اسلام کا، جو پوری طرح پازیٹیو سینس میں مانا جاتا ہے. صوفیوں کے ذریعے اسلام کا روحانی دبدبہ قائم ہوا کہ اسلام جو ہے امن کا مذہب ہے، پیار کا مذہب ہے، ٹالرنس کا مذہب ہے، احترام کا مذہب ہے، انسانیت کا مذہب ہے. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ روحانی دبدبہ یہ اس کے ذریعے قائم ہوا، صوفیوں کے ذریعے سے. جس میں خواجہ معین الدین چشتی کا بہت بڑا حصہ ہے. وہ 12ویں صدی عیسوی میں انڈیا آئے. وہ ایک تاجر فیملی کے آدمی تھے، ان کے باپ بڑے تاجر تھے. پھر کم عمری میں ان کا انتقال ہو گیا. یعنی خواجہ صاحب کی عمر ابھی کم ہی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا. پھر کئی ایسے واقعات پیش آئے کہ خواجہ صاحب کا رخ بدلا، تجارت کے بجائے روحانیت کی طرف، تجارت کے بجائے تصوف کی طرف. یہ تبدیلی ان کے اندر آ چکی تھی اپنے وطن ہی میں. پھر وہ انڈیا آئے اور انڈیا میں ان کے ذریعے سے بہت زیادہ اسلام پھیلا. دیکھیے، اسلام پھیلنے کا معنی یہ نہیں کہ کنورژن کے سر سے مت لیجیے اس کو، نہیں. اسلام کے پھیلنے کے معنی یہ ہے کہ پیار و محبت کا مذہب پھیلا، رواداری کا مذہب پھیلا، امن کا مذہب پھیلا. یہ مذہب کی ایک نئی تاریخ لکھی گئی. مذہب کی تاریخ جو لڑائی بھڑائی بنی ہوئی تھی، مثلا باہر سے جو مسلمان آئے تو یہاں راجاؤں سے لڑائی ہوتی ہوئی، تو اس سے تاریخ بن رہی تھی. ان لوگوں نے تاریخ کو بدلا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خلاصہ ہے چشتی حلقے کا جو میں نے ابھی نقل کیا کہ در طریق ماہست کے با مسلمان و ہندو صلح باید. ہمارے طریقے میں یہ ہے کہ مسلمان اور ہندو کے درمیان صلح ہونا چاہیے. دیکھیے، یہ خود قرآن سے ماخوذ ہے. یہ بات قرآن میں ایک آیت ہے، الصلح خیر، صلح بہتر ہے.
صلح بہتر ہے. ریکانسیلیشن از دا بیسٹ. اسی سے صوفیہ کا طریقہ نکلا. اسے کہتے ہیں صلح کل. صلح کل، پیس از دا بیسٹ. تو صوفی طریقہ جو ہے سارا کا سارا صلح پر، امن پر، پیار و محبت پر قائم ہوا. پورا ان کا جو طریقہ تھا ان لوگوں کا، اس میں یہ چیز شامل تھی. مثلاً دیکھیں، اگر آپ جائیں درگاہوں میں، اجمیر کی درگاہ میں جائیں یا اور کہیں درگاہ میں جائیں، تو وہاں لنگر ہوتا ہے. لنگر کیا ہے؟ یعنی فری کھانا ہوتا ہے، جو چاہے آوے جو چاہے کھائے، اس کو کوئی پیسہ نہیں ہوتا. لیکن ہر درگاہ میں یہ لنگر جو ہوتا ہے وہ ویجیٹیرین ہوتا ہے. ویجیٹیرین کیوں؟ تاکہ ہندو اور مسلمان دونوں آ کر شریک ہوں، دونوں مل کر کھائیں، دونوں میں پیار محبت بڑھے. تو صوفیہ نے یعنی بالقصد ایسا کیا کہ لنگر جو قائم کیا وہ ویجیٹیرین لنگر تھا. وہ بہت بڑے پیمانے پر کھانے پکتے ہیں، یعنی اجمیر میں بھی اور دوسری درگاہوں میں بھی، لیکن سب ویجیٹیرین ہوتا ہے. تو ویجیٹیرین ایک سمبل ہے گا. سمبل اس کو کھانے کے معنی مت لیجیے آپ. یہ سمبل آف پیس، وہ سمبل آف پیس ہے. اور اس کی وجہ سے کتنا میل ملاپ بڑھا. یعنی مسلمانوں اور ہندوؤں کے بیچ میں دوری ہو گئی تھی. دوری، جنگ و جدل کے نتیجے میں دوری ہو گئی تھی. لیکن ویجیٹیرین لنگر نے قریب کر دیا دونوں کو، ساتھ مل کر کھانے لگے. آپ جانتے ہیں کھانا ایسی چیز ہے اس سے بہت تعلق بڑھتا ہے. تو صوفیہ کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اسلام کی امیج کو انہوں نے ٹھیک کیا. یعنی اسلام کی امیج جو بنی ہوئی تھی، یعنی تلوار کی امیج، لڑائی کی امیج، اس کو پیس کی امیج بنایا، صلح کی امیج بنایا. بہت بڑا کارنامہ ہے. اور بادشاہ تک جھک گئے ان کے آگے. یعنی اگر آپ جائیں اجمیر، وہاں کی درگاہ کو دیکھیں تو وہاں بڑے بڑے لوگ، دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں وہاں پر جھکتے ہیں آ کر. اس سے عرس کے موقع پر نہیں، سال بھر سلسلہ جاری رہتا ہے. بڑے بڑے لوگ، ٹاپ کے لوگ. ایک مرتبہ میں آ رہا تھا کہیں سے ٹرین میں، شتابدی ایکسپریس تھی غالباً، اس کے ایگزیکٹو کلاس میں. تو اس میں کچھ فارنر داخل ہوئے. ان سے بات چیت ہونے لگی تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اجمیر جا رہے ہیں. تو اجمیر کا اتنا شہرت ہے کہ دور دور سے لوگ آتے ہیں وہاں. کوئی بادشاہوں کے مقبرے میں کوئی نہیں جاتا. انڈیا میں آپ جانتے ہیں کہ بادشاہوں کے بہت مقبرے ہیں، وہاں تو کوئی نہیں جاتا. لیکن صوفیوں کے مقبرے میں دنیا بھر سے لوگ آتے رہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے اس ملک کے لیے. میں چند ایک حوالے آپ کو عرض کروں گا. دیکھیے، بہت مشہور ہے قصہ کہ شہنشاہ اکبر جو تھا، مغل بادشاہ، 16ویں صدی کا، اسی کے زمانے میں خواجہ سلیم چشتی تھے، چشتی سلسلے کے. تو اکبر کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، اولاد. تو وہ گیا سلیم چشتی کے سیکری میں، ان کے درگاہ پر. ان سے کہا کہ آپ دعا کیجیے. تو انہوں نے دعا کی. اس کے بعد اس کا بچہ پیدا ہوا، شہزادہ پیدا ہوا. اس شہزادے کے نام کو سلیم رکھ دیا، بزرگ کے نام پر، خواجہ سلیم چشتی کے نام پر. تو پھر وہ پیدل چل کر کے وہاں گیا.
درگاہ میں. یعنی صوفی لوگوں کا اتنا بڑا دبدبہ قائم ہوا، روحانی دبدبہ، کہ بادشاہ تک جھک گئے ان کے آگے. اس سے ایک نیا ماحول بنا انڈیا میں، بہت بڑا فرق ہے. تو آج ابھی آپ نے حال میں خبر پڑھا ہوگا، ایک خبر آئی تھی کہ فرانس کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کی اہلیہ اپنے اہلیہ کے ساتھ یہاں انڈیا میں آیا تھا. ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے. یعنی فرانس کے فرسٹ لیڈی تو وہ سیکری گئی. جس طرح سے اکبر بادشاہ گیا تھا سیکری، تو یہ فرسٹ لیڈی سیکری گئی. آپ دیکھیں کہ بادشاہوں کے مقبروں پر کوئی جاتا نہیں، لیکن ان لوگوں کے مقبروں پر لوگ بڑے بڑے ٹاپ کے لوگ جاتے ہیں. اسی کو میں کہہ رہا ہوں روحانی دبدبہ. اور ایک بہت بڑی چیز جو آج صبح میری سمجھ میں آئی، ایک تھے صوفی شیخ علی ہمدانی. وہ 14ویں صدی میں انڈیا آئے وہ، اور کشمیر میں انہوں نے اپنا مرکز بنایا. ایک عجیب بات آج میری سمجھ میں آئی. تو انہوں نے وہاں اسلام پھیلایا کشمیر میں، اور انتہائی حد تک نان پولیٹیکل تھے وہ، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، نان پولیٹیکل، نان کنٹروورشل. ان کا طریقہ جو تھا کام کا بالکل ہی یعنی بنا ٹکراؤ والا طریقہ تھا. اور ان کو اتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی کشمیر میں کہ ان کو وہاں پر امیر کبیر کہا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ کشمیر میں 1947 کے بعد ہی سے وہاں کی جو تاریخ تھی وہ آپ کے علم میں ہے. ابھی کشمیری کچھ نوجوانوں کو یہ خیال ہوا کہ وہاں پر نئی تاریخ بنائیں کشمیر کی، یعنی امن کی تاریخ. ٹکراؤ نہیں، جنگ نہیں، نفرت نہیں. تو ان کو نام کس کا ملا؟ ابھی کبیر ہمدانی کا. تو انہوں نے چنانچہ وہاں پر ایک مشن چلانے، وہ اس کا نام ہی یہ رکھا ہے کہ ریوائول آف شاہ ہمدان مشن، یہ اس کا نام ہے. تو میں نے سوچا کہ دیکھیے دور جدید میں ریلیونس ختم ہو چکا ان لوگوں کا جو تلوار کے ذریعے انڈیا میں داخل ہوئے. اگر آپ کو ریوائیو کرنا ہے تو کیا آپ اس تاریخ کو ریوائیو کریں گے جو بابر نے اور شہاب الدین غوری نے بنائی؟ ریوائیول آف غوری مشن اور ریوائیول آف بابری مشن کر سکتے ہیں آپ؟ کوئی ریلیونس نہیں رہے گا ان کا. ایک مذاق ہوگا اگر ایسا کوئی کرے تو. تو صوفیوں کی تاریخ نے یہ اتنا بڑا ایک موقع دیا ہے کہ آج کے حالات میں اس کا ریوائیو کر سکیں. آج جانتے ہیں کہ آج دنیا میں امن پسند کیا جاتا ہے، میل ملاپ پسند کیا جاتا ہے، ٹالرنس پسند کیا جاتا ہے. اب لڑائی بھڑائی ایک پرانی چیز بن چکی ہے. ہر آدمی لڑائی بھڑائی سے نفرت کرتا ہے. تو اگر آپ ریوائیو کریں ان لوگوں کی جنہوں نے تلوار کی تاریخ بنائی، لڑائی کی تاریخ بنائی، تو آج وہ ارریلیونٹ ہوگا. وہ ان کو ریوائیو کیا تو اس کا کوئی ریلیونس نہیں ہوگا. عرب میں ایک شاعر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہاتھ صلاح الدین ثانی تنفینہ جددی ہتین اور سب ہتینہ. یعنی صلاح الدین کی تلوار کو دوبارہ واپس لاؤ. لیکن یہ شاعری بن کر رہ گیا، کوئی اس کو ریوائیو نہیں کر سکا، کیونکہ اب صلاح الدین کی تلوار کا کوئی ریلیونس نہیں ہے. تو وہ شاعری بن کر رہ گیا. لیکن اب جو کشمیر میں جو نوجوان کام کر رہے ہیں، شاہ ہمدان مشن کو جو ریوائیو کر رہے ہیں، کچھ زبردست ان کو وہاں پر استقبال مل رہا ہے. آرمی بھی آتے ہیں، آرمی والے بہت پسند کرتے ہیں ان کو، جا کے وہ قرآن دیتے ہیں، ان کو امن کا پیغام دیتے ہیں. تو کیا کہ صوفیوں کی تاریخ ہے
اس کو آپ ریوائیو کر سکتے ہیں، بادشاہوں کی تاریخ کو آپ ریوائیو نہیں کر سکتے. ریوائیو کریں گے تو سوائے اس کے کہ یعنی ناکامی کے سوا کچھ اور نہیں ملنے والا ہے. تو شبہ میری سمجھ میں آئی کہ بادشاہوں نے یا رولرس نے جو تاریخ بنائی اس کو آپ ریوائیو نہیں کر سکتے. جس شاعر نے کہا تھا کہ ہاتھ صلاح الدین ثانی تنفینہ جددی ہدین اور شبہ ہدینہ، وہ ہوا میں کر رہ گیا، ریڈیکولس بن کر رہ گیا، وہ ریوائیو نہ ہو سکا. لیکن جو لوگ صوفی کے حوالے سے ان کے مشن کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں ان کو استقبال مل رہا ہے، ترقی بالقبول مل رہا ہے، ان کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے. کیوں؟ صوفیوں کا جو مشن تھا وہ امن پر مبنی تھا، انسانیت پر مبنی تھا، پیار و محبت پر مبنی تھا. اس لیے جو کہ آج کا یعنی آج کی چیز ہے. آج ساری دنیا میں لوگ چاہتے ہیں پیس، ساری دنیا میں کوئی جنگ نہیں چاہتا. تو یہ کتنی بڑی وراثت ہے جو صوفیوں کے ذریعے سے ملی ہے، کتنی بڑی وراثت ہے. یعنی وہ وراثت جو ہمیں نہیں ملی بادشاہوں سے، وہ وراثت ملی ہم کو صوفیوں کے ذریعے سے. تو بہت ہی مشہور صوفی ہیں خواجہ فرید، بہت مشہور ہیں، آپ جانتے ہیں. تو صوفیزم کا کیا خلاصہ ہے ان کے ایک واقعے میں بہت اچھی طرح سے ملتا ہے. خواجہ فرید کے یہاں ان کا ایک مرید آیا تو اس نے تحفہ پیش کیا. وہ تحفہ کیا تھا؟ قینچی. اس نے کہا کہ ہمارے یہاں قینچی بنتی ہے جہاں میں رہتا ہوں، تو میں آپ کی خدمت میں قینچی کا تحفہ لے کر آیا ہوں. تو خواجہ فرید نے اس کو ہاتھ میں لیا اور کہا کہ تم ہمارے لیے قینچی کا تحفہ لائے ہو، قینچی تو کاٹتی ہے، ہمارے کام پہ جوڑنا ہے. اگر تم کو تحفہ لانا تھا تو سوئی تاگا لاتے. سوئی تاگا جو ہے جوڑنے کا کام ہے سوئی تاگے کا، قینچی کام تو کاٹنا ہے. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صوفی مزاج کیا ہے، صوفی تحریک کیا ہے، صوفیزم کا جسم کیا ہے. انسانوں کو ملانا، پیسفل طریقے سے آپس میں تعلق قائم کرنا. تو امن جو ہے، امن اور پیار اور محبت، یہ ہر انسان کی آواز ہے. اور آج تو اس کے سوا کسی اور آواز کو کوئی دنیا میں جگہ ہی نہیں ملنے والی ہے. ہر آدمی نفرت کرتا ہے جنگ سے، تشدد سے. اب ہر آدمی چاہتا ہے کہ پیس ہمیں چاہیے، ہر آدمی پیس طلب کر رہا ہے. تو کیا صوفیزم کا ریلیونس آج اور بڑھ گیا ہے جب سے یہ ویپنز جو کہا جاتا ہے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، یعنی ایسے ہتھیار جو آپ ماریں تو بہت سے لوگ اس میں جانے جاتی ہیں لوگوں کی. تو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن پہلے نہیں تھے. اب جب سے یہ ہوا ہے تب سے انسان جنگ سے نفرت کرنے لگا ہے. تو صوفیزم کا ایک نیا ریلیونس پیدا ہو گیا. پہلے بھی اس کا ریلیونس تھا، اب جو نیا دور آیا ہے اب تو سوا صوفیزم کے یعنی مبنی پر محبت جو طریقہ ہو اسی کا ریلیونس ہے، اور کسی کا تو ریلیونس ہی نہیں ہے، کوئی ریلیونس نہیں ہے کسی کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں خود اگرچہ کوئی پروفیشنل صوفی تو نہیں ہوں، کیونکہ مزاجن میں صوفی ہی ہوں، اور بہت ہی عجیب بات ہے کہ میرا اپنا جو فیملی کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں ایک بہت ہی سبق آموز واقعات شامل ہیں، بہت سبق آموز. مثال کے طور پر دیکھیے، میری فیملی میں انگریزی پڑھائی
ہوا کرتے تھے، لوگ انگریزی کی طرف دوڑتے تھے. میری فیملی کے لوگ جو تھے بس انگریزی انگریزی انگریزی. تو میں بھی انگریزی پڑھتا اور پھر میں اس قابل نہ ہوتا کہ میں یہ مشن جو آج میں چلا رہا ہوں وہ میں نہیں چلا سکتا تھا. تو ہمارے خاندان میں ایک بزرگ تھے، ان کو صوفی عبد المجید، وہ چچا بھی تھے. وہی ایک ہی شخص تھا پورے خاندان میں جو صوفی تھا، صوفی عبد المجید. تو انہوں نے ذاتی طور پر مجھے مدرسے میں داخل کروایا، ذاتی طور پر، اور خود سارا خرچہ اپنے ذمہ لیا. تو صوفی عبد المجید کی وجہ سے میری دینی تعلیم ہوئی، عربی تعلیم ہوئی، اسلام کو براہ راست اس کے جو سورسز اسے جاننے کا مجھے موقع ملا. یہ ایک صوفی ایک شخص کے ذریعے ایسا ہوا. تو خود میرے ذاتی طور پر میری زندگی میں اس طرح سے ایک صوفی کا کنٹریبیوشن ہے. میں بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا موقع، اس وقت نوجوانی کی عمر میں میں خود تو کوئی چوائس لے نہیں سکتا تھا. جو خاندان والے کرے تھے وہی میں بھی کرتا، میں بھی انگریزی لائن میں چلا جاتا. لیکن صوفی عبد المجید صاحب نے مجھے ڈال دیا اس راستے پر، یعنی عربی تعلیم، دینی تعلیم، اسلامی تعلیم کی طرف، جس کی وجہ سے میں اس قابل بن سکا کہ اللہ کی توفیق سے ایک دعوتی مشن شروع کروں. پھر دوسرا جو ریفرنس ہے میری فیملی میں وہ یہ ہے کہ میری جو شادی ہوئی تھی وہ ایک بڑے صوفی تھے، وہ شیخ مجددیہ کے تھے، وہ ان کی بیٹی سے ہوئی. صوفی حامد حسن علوی ان کا نام تھا. تو ان کی بیٹی جو تھی وہ بھی ان سے مرید تھی، اور وہ بھی میری بیوی جو تھی وہ سمجھیے کہ وہ بھی صوفی سمجھیے ان کو، وہی اپنے باپ کے اثر سے وہ بھی صوفی مزاج کی تھی. تو میرے بچے جو ہے یعنی استثنائی طور پر، ایکسیپشنل طور پر سب کے سب دین میں لگے ہوئے، کوئی بہکا نہیں. میری جو اولاد ہے، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب آپ کا اولاد جو ہے باقی نہیں دعائیں، سب لوگ بھاگ جاتے ہیں ادھر ادھر، سب دین میں لگی ہوئی ہے. اس کا کریڈٹ جاتا ہے کس کو؟ میری بیوی کو اور بیوی کے باپ کو. یعنی ایک ہماری بیوی کے باپ جو صوفی تھے، صوفی حامد حسن علوی، انہوں نے اپنی بیٹی کو تیار کیا، اور میری بیٹی نے ان کی بیٹی سے میری شادی ہوئی، اور وہی میرے بچوں کو انہوں نے تربیت دی. تو صوفیزم کا براہ راست یعنی اثر ہے میرے فیملی پر. میں خود ایک علم کے راستے میں آیا، یعنی میں ایک اسلامک اسکالر ہوں، اس سینس میں پروفیشنل سینس میں صوفی نہیں ہوں، لیکن مزاج میں بھی صوفی ہوں، مطلب روحانیت اور اسپریچولیٹی کے سینس میں بھی صوفی ہوں. تو انڈیا میں دیکھیے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے صوفی لوگوں کا، بہت بڑا کنٹریبیوشن. ہم جہاں رہتے ہیں، یہ نظام الدین اولیاء کا جو علاقہ ہے، یہاں بھی اتنا زیادہ 1947 کے بعد دلی میں بہت فسادات ہوئی ادھر ادھر، اس ایریا میں کچھ بھی نہیں ہوا. جو لوگ جانتے ہیں کہ 1947 جب ملک میں پارٹیشن ہوا تو دلی میں بہت مار کاٹ ہوئی اس زمانے میں، کہ نظام الدین کا ایریا بالکل بچا رہا. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے، یہاں پر ایک بڑے صوفی کی درگاہ ہے نظام الدین اولیاء کی، انہیں کے نام پر آپ جانتے ہیں کہ ریلوے اسٹیشن ہے یہاں پر ہے، وہ بھی چشتی سلسلے کے آدمی ہیں. تو اس کی وجہ سے یہاں پر ایک روحانی ماحول، امن کا ماحول، بھائی چارے کا ماحول یہ چلا آ رہا ہے. یہ بھی 13ویں صدی کے آدمی ہیں، نظام الدین اولیاء جو 13ویں صدی کے آدمی.
مجھے ایک قصہ یاد آیا نظام الدین اولیاء کا. ان بزرگوں کا دبدبہ تھا اس کا قصہ. یہ جو تھے خواجہ معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء اور خواجہ سلیم چشتی، خواجہ باقی باللہ، خواجہ فرید وغیرہ، کیا دبدبہ تھا. اس کا ایک قصہ میں آپ کو سناتا ہوں. انگریزی دور میں جب انڈیا میں برٹش رول کر رہے تھے تو حیدرآباد کے نواب جو ہیں وہ دلی آئے. اس زمانے میں ریلوے لائن بچ چکی تھی اور ان کا اسپیشل سیلون ہوا کرتا تھا، اسپیشل گاڑی ہوا کرتی تھی. تو ان کی اسپیشل ٹرین تھی. اسپیشل ٹرین سے صرف سیلون نہیں تھا بلکہ اسپیشل ٹرین تھی. تو اس سے وہ حیدرآباد سے آئے اور یہاں نئی دہلی کے ریلوے اسٹیشن پر ان کی گاڑی رکی. تو ان کا ریسیو کرنے کے لیے وہاں لمبی لائن تھی. تو جو نواب حیدرآباد جو تھے کہا جاتا ہے ان کی نظر بہت تیز تھی، بہت زبردست نگاہ تھی ان کی. تو جب آپ اپنے سیلون سے باہر آئے اور دیکھا انہوں نے کہ لائن لگی ہوئی جو، تو ان کو نظر آیا کہ ایک شخص تھا جو آخر میں کھڑا ہوا ہے، بالکل آخر میں کھڑا ہوا ہے، لمبی لائن کے آخر میں. یہ تھے خواجہ حسن نظامی، یعنی انہیں کے خانوادے کے، یعنی نظام الدین اولیاء کے سلسلے کے تھے وہ، خواجہ حسن نظامی. تو بہت یعنی نظام الدین اولیاء کا بہت معتقد تھے نواب حیدرآباد. تو جب انہوں نے دیکھا کہ اتنے پیچھے کھڑا کر، وہ پولیس نے وہاں کھڑا کر دیا تھا. وہاں جب آئے وہاں پر پلیٹ فارم پر، تو بڑے بڑے جو لوگ تھے وہ تو آگے کھڑے کیے گئے، ان کو پیچھے کر دیا کہ پیچھے جاؤ. پولیس والے پہچانتے نہیں تھے ان کو. تو نواب حیدرآباد نے ان کو پہچانا تو صف توڑ کر خود نواب حیدرآباد گئے ان کے پاس، خواجہ حسن نظامی کے پاس، اور ان کو اپنے ساتھ لے کر آگے آئے. یہ ہے روحانی دبدبہ. اسی کو میں کہتا ہوں روحانی دبدبہ. تو سیاسی دبدبہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. پیسے کا دبدبہ، دولت کا دبدبہ، اقتدار کا دبدبہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. سب سے بڑی چیز ہے روحانی دبدبہ. سب سے بڑی چیز ہے روحانی دبدبہ. وہ صوفیوں کے ذریعے قائم ہوا کہ فرانس کی فرسٹ لیڈی آتی ہے دلی اور جاتی ہے فتح پور سیکری میں خواجہ سلیم چشتی کی درگاہ پر. یہ ہے روحانی دبدبہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں جو ہمارے پاس جو اسٹ ہیں، ایک صاحب نے تقریر کی تو انہوں نے تقریر میں کہا کہ یعنی انہوں نے فخر کے ساتھ بتایا کہ انڈیا میں مسلمانوں نے کیا دیا. کہ مسلمانوں نے انڈیا میں تاج محل کی بیوٹی دی، انڈیا میں مسلمانوں نے لال قلعہ کی بلندیاں دیں، انڈیا میں مسلمانوں نے قطب مینار کی عظمت دی. یہ بڑی چیز نہیں ہے. تاج محل اور لال قلعہ اور قطب مینار زیادہ بڑی چیز نہیں ہے. بڑی چیز ہے یہ روحانی دبدبہ جو ہے، روحانی عظمت، روحانی سلسلہ. وہ تو تاریخی چیزیں ہیں، تاریخ کے بنا پر لوگ آتے ہیں، سیاح لوگ دیکھنے کے لیے اس کو. یہ تاج محل اور لال قلعہ اور قطب مینار کی حیثیت تاریخی ہے، تاریخی یادگار کی حیثیت ہے. وہ کوئی لیونگ چیز نہیں ہے، ان کی حیثیت کوئی زندہ چیز کی نہیں ہے. کہ روحانی دبدبہ ایک زندہ چیز ہوتا ہے، زندہ، آج بھی زندہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ بھیڑ لگی رہتی ہے. آپ جائیں اگر اجمیر تو وہاں سے مسلمان نہیں ہوں گے، مسلمان زیادہ ہندو ہوں گے وہاں پر، مسلمان زیادہ ہندو وہاں پر ہوں گے.
ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ وہ درگاہ پر گئے تو وہاں دیکھا کہ جو وہاں بھیڑ ہے اس میں ایک بہت ہی ایک ہندو جو مشہور تھے کہ بہت ہی اینٹی مسلم ہیں، وہ کٹر ہندو ہیں، اینٹی مسلم ہیں، وہ بھی وہاں موجود تھے وہاں پر، وہ بھی ہاتھ جوڑ کر جھکے ہوئے تھے وہاں پر۔ تو ایک مسلمان نے ان سے پوچھا بات کو کہ آپ کے لیے تو مشہور ہے کہ آپ اینٹی مسلم ہیں اور یہاں آ کر کے آپ ایک مسلم صوفی کے درگاہ پر جھکے ہوئے ہیں۔ تو اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے جواب دیا کہ تم بھی اگر ویسے بن جاؤ تو ہم تمہارے آگے بھی جھکیں گے، جیسے یہ مسلم صوفی تھے ویسے تم بھی بن جاؤ تو ہم تمہارے آگے بھی جھکیں گے۔ اس پر میں سوچا کہ اس کے ذہن میں کیا ہے فرق کیا اس کے ذہن میں، کیوں ایسا کہا اس نے؟ تو میں سوچتے سوچتے میں یہاں تک پہنچا کہ دیکھیے صوفی لوگ آئے ایک گیور پرسن کے روپ میں، دینے والے بن کر آئے، اور یہ جو مسلمان ہیں جو آج لال قلعہ اور قطب مینار کے حوالے دیتے ہیں، وہ لینے والے بن کر آئے۔ یہاں سے انہوں نے پیسہ لیا، یہاں سے اقتدار قائم کیا، یہاں پہ حکومت قائم کی اپنی۔ ان کی حیثیت واما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، یعنی وہ نفع بخشی کا ثبوت دیا انہوں نے، تو ان کو مقصد ملا، ان کو ٹھہراؤ ملا، ان کو جمع ملا۔ وہ کیا نفع بخشی؟ روحانیت، امن، پیار و محبت، مل جل کر رہنا، لڑائی سے نفرت، یہ سب چیزیں دیا انہوں نے، رواداری، ٹالرنس۔ جواہر لال نہرو نے لکھا ہے کہ مسلمان جو انڈیا میں آئے وہ بریلین کلچر لے کر آئے، بریلین کلچر، یہ چیز ہے۔ ماسٹر تارا سنگھ کی کتاب ہے انفلوئنس آف اسلام آن انڈین کلچر، ایسی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو ان لوگوں نے دیا، دینے والے بن کر آئے، تو دینے والے کا ہمیشہ احترام ہوتا ہے، لینے والے کا احترام نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے گیور، ایک ہوتا ہے ٹیکر، تو ٹیکر کا احترام نہیں ہوتا ہے، گیور کا احترام ہوتا ہے۔ صوفی لوگوں کو کچھ لینا دینا نہیں تھا، ان کو حکومت نہیں چاہیے، ان کو زمین نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ایک صوفی کا شعر ہے کہ ماں قصہ سکندر و دارا نخاد آئیں، از ماں بجوز حکایت مہر و وفا بپرس۔ ماں قصہ سکندر و دارا نخاد آئیں، از ماں بجوز حکایت مہر و وفا بپرس۔ یعنی ہم نے سکندر بادشاہ اور دارا بادشاہ کے قصے نہیں سنے ہیں، ان سے ہمیں دلچسپی نہیں ہے۔ ہم تو محبت اور پیار کی کہانی جانتے ہیں، مطلب ہمیں کوئی لینا نہیں ہے، ہمیں کوئی پاور نہیں چاہیے، ہمیں کوئی زمین نہیں چاہیے، ہمیں کوئی پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، سونا چاندی نہیں چاہیے، ہم تو محبت بانٹنا ہمارا کام ہے۔ یہ تھا صوفی کلچر۔ تو یاد رکھیے، دینے والے کا ہمیشہ احترام ہوتا ہے، لینے والے کا احترام نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی، جیسا کہ میں عرض کیا کہ آپ بادشاہوں کے کلچر کو ریوائیو نہیں کر سکتے، لیکن صوفی کے ٹریڈیشن کو ریوائیو کر رہے ہیں لوگ، اور جوک در جوک ان کو ہر جگہ خوش آمدید کہا جا رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارے کچھ ساتھی ایک مرتبہ مجھے معلوم ہوا کہ ہماری کتابیں دے رہے تھے، جو کتابیں ہمارے چھپی ہیں چھوٹی چھوٹی کتابیں، وہ کہیں بانٹ رہے تھے وہ۔ تو وہاں پر ایک کٹر ہندو تنظیم ہے، اس کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ پر ہماری کتابیں بانٹی جا رہی ہیں۔ تو وہ آیا، اس سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ اسلام پھیلا رہے ہیں، آپ اسلام کا کام کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟
تو انہوں نے دکھایا کتابیں، تو میرا نام لکھا، اچھا وہ تو صوفی ہیں، ٹھیک ہے چلو. میری امیج جو ہے ان کے صوفی کی امیج ہے. تو انہوں نے بتایا کہ جب آپ کتاب نے دکھائی، آپ کا نام پڑھا انہوں نے، اچھا یہ تو صوفی ہیں، یہ تو مسلم صوفی ہیں، ٹھیک ہے. اب کتنا بڑا ایک صوفیوں کے ذریعے سے ہمیں ایک ٹریڈیشن ملی ہے. صوفی امیج جو ہے کتنی بڑی ہماری بلیسنگ ہے کہ وہ میرا نام، یعنی میرے نام کی وجہ سے نہیں، میرے نام کے ساتھ صوفی کا تصور لگا ہوا ہے، یہ تو مسلم صوفی ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کتابوں کو چلاؤ، ہمیں اس پر کوئی آپتی نہیں. تو یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں جو ہمارے پاس جو بڑی بڑی یادگاریں ہیں وہ زیادہ اہمیت نہیں ہے ان کی. جو تاریخ صوفیاء نے بنائی ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ وہ دور اب ختم ہو گیا جب کوئی فوج لے کر کے تلوار لے کے گھستا تھا اور قبضہ کر لیتا تھا. ایک دور تھا کہ ایک فوج لیا اور اس کو تلوار تھمائی اور گھس گئے اور قبضہ کر لیا اور حکومت قائم کر لی. وہ دور ہی ختم ہو گیا. اب تو دور دوسرا ہے، اب آزادی ہے، اب امن ہے، اب ڈیموکریسی ہے. اس دور میں ان کا ریلیونس ختم ہو گیا. اس دور میں بابر اور شہاب الدین غوری جیسے لوگوں کا ریلیونس ختم ہو چکا ہے. شہاب الدین ایوبی کا ریلیونس ختم ہو چکا ہے، جنہوں نے یہ شعر لکھا، ہاتھ صلاح الدین ثانیۃ فینا جددی ہتین اور صرف ہتینا. یہ زمانے سے بے خبری کی بات ہے. یہ اب شہاب الدین ایوبی کریں گے کیا؟ اب تلوار کا کوئی کام نہیں ہے آج کے زمانے میں. اور تلوار تو چلا رہے ہیں فلسطین میں، کچھ بھی نہیں ملا ان کو، سب کھوتے چلے گئے، کھو رہے ہیں. تو اس کا ریلیونس ختم ہو چکا ہے. اب جو ریلیونس ہے وہی ہے پیار کا، محبت کا، امن کا، رواداری کا، انسانیت کا. اسی کے نمائندہ تھے صوفی لوگ. صوفی لوگ اسی کے نمائندہ تھے اور آج بھی انہی کا ریلیونس ہے. تو یہ صوفی جو تحریک ہے وہ اس کا کہا جاتا ہے کہ یہ صلح کل کی تحریک ہے، صلح کل کی تحریک. تو صلح کل کی تحریک جو ہے وہ اسی سے ماخوذ ہے، یعنی قرآن کی اس آیت سے، الصلح خیر، صلح بہتر ہے. تو صلح کل کا جو طریقہ ہے صوفیہ کا، اس کو پیسو سینس میں مت لیجیے، پیسو سینس میں نہ لیجیے. بہت زیادہ اس کے اندر پازیٹیو ویلیو ہے. پازیٹیو ویلیو ہے کہ اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ کرنے والا نہیں. جو صوفیاء کو کوئی مارنے نہیں آیا، صوفیاء کے خلاف کسی نے فوج نہیں چڑھائی کی، جبکہ راجاؤں میں اور بادشاہوں میں باقاعدہ لڑائی ہوتی رہی. صوفیوں کے خلاف کسی نے فوج کشی نہیں کی. تو صلح کا جو طریقہ اختیار کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ دوسروں کی طرف سے مامون ہو جاتے ہیں. صلح خیر کا مطلب یہی ہے. صلح بہتر کے معنی کیا ہے کہ صلح کا طریقہ آپ اختیار کریں گے تو آپ کے خلاف کوئی فوج کشی نہیں کرے گا، آپ کے خلاف کوئی ہنگامہ نہیں کرے گا، آپ کے خلاف کوئی نگیٹو تحریک نہیں چلائے گا. کیونکہ صلح کا طریقہ گویا کہ کلر ہے ہر قسم کی مخالفتوں کا. لوگ چاہتے ہیں کہ مخالفتوں کو کل کریں اس کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے.
تو طاقت وجہ سے کبھی ختم نہیں کر پاتے مخالفت کو. آپ صلح کے ذریعے سے صلح کا طریقہ اختیار کیجیے, اپنے آپ ختم ہو جائے گا. صلح کا طریقہ اختیار کیے تو اپنے آپ ہی مخالفت ختم, دشمنی ختم, سازش ختم, سب کچھ ختم. اور صلح خیر کا مطلب یہی ہے کہ صلح بہتر ہے. بہتر معنی کہ صلح جو ہے ہر حال میں افیکٹو ہوتی ہے. صلح کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, صلح کا کوئی دشمن نہیں, صلح کے خلاف کوئی سازش کرنے والا نہیں. تو آپ کو موقع ہی موقع ہے. سارے اپرچونیٹیز کو اویل کرتے رہیے اور کوئی آپ کو روکنے والا نہیں آئے گا. تو صلح کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے. پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ہر کے شمشیر زنت سکہ بنامش خانہ, یعنی تلوار میں طاقت ہے. یہ پہلے زمانے کا فارمولہ تھا, ہر کے شمشیر زنت سکہ بنامش خانہ. طاقت تلوار میں ہے. اب یہ فارمولہ ختم ہو گیا. جب دنیا میں ڈیموکریسی آئی ہے, آزادی آئی ہے, کمیونیکیشن آیا ہے, مواقع بڑے ہیں اور ڈیشز قائم ہوئی ہے, ان ساری چیزوں نے اب اس دور کو ختم کر دیا. اب تو صرف پیسفل طریقے سے کام کیجیے اور کوئی آپ کو آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے. جتنا چاہے کام کرتے رہیے, جتنا کام کرتے رہیے, کوئی رکاوٹ نہیں. تو صوفی کا طریقہ آج بھی ریلیونٹ ہے. اب بادشاہوں کا طریقہ آج ریلیونٹ نہیں. جو لوگ خواب دیکھتے ہیں کہ آج صلاح الدین کو زندہ کریں, تو وہ بالکل ہی بے خبر ہے زمانے سے. یعنی صلاح الدین کا طریقہ آج ریلیونٹ نہیں رہا ہے, اس کا ریلیونس ختم ہو چکا ہے. ایک پہلے اس زمانے میں برٹش پیریڈ میں ایک صاحب نے شعر کہا تھا کہ ابھی بھولے نہیں ہم خالد و طارق کے افسانے. برٹش پیریڈ میں ایک صاحب نے شعر کہا تھا, ابھی بھولے نہیں ہم خالد و طارق کے افسانے, فتوحات صلاح الدین ابھی بھولے نہیں ہم خالد و طارق کے افسانے, فتوحات صلاح الدین ابھی روشن ہے دنیا میں. یہ سب بے خبری کی بات ہے, وہ سب ایریلیونٹ ہو چکے. جن کا طریقہ تھا تلوار کے ذریعے کام کرنا, وہ طریقہ اب ایریلیونٹ ہو چکا ہے, اس کا کوئی ریلیونس نہیں رہا ہے. اب جو ریلیونس ہے وہی ہے جو صوفی کا طریقہ ہے, جو صلح کا طریقہ ہے, جو پیار محبت کا طریقہ ہے. ہم خود جو مشن چلا رہے ہیں, ہمیں کہیں رکاوٹ نہیں ہوتی. ایسے ایک قصہ میں نے بتایا, ایسے بہت سے قصے. ارے بھائی وہ تو صوفی آدمی ہے, چلو ان کا مشن ٹھیک ہے. کئی جگہ ایسے قصے پیش آئے. کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ کیسی کتابیں پھیلا رہے ہیں, کیا مشن ہے آپ کا. تو جیسے انہوں نے میرا نام لیا, اچھا ہے وہ تو صوفی ہیں, ٹھیک ہے ان کا مشن ٹھیک ہے, اس سے ہمیں کوئی آپتی نہیں. تو صوفی کا طریقہ آج بھی ریلیونٹ ہے, اور وہ جو طریقے تھے اب ان کا ریلیونس ختم ہو چکا ہے. اب شاعروں کے ہاں ان کا ریلیونس ہے. شاعروں کی دنیا میں شاعر اس طرح کی شاعری کرتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا دین ہے, آپ غور کیجئے, صوفیوں کی کتنی بڑی دین ہے یہ. صوفیوں کی کتنی بڑی دین ہے یہ کہ انہوں نے ایک ایسا طریقہ کا رواج دیا جس کا ریلیونس کبھی ختم ہی نہ ہو. جس طریقے کا رواج دیا بادشاہوں نے یا جنرلوں نے, وہ تو وقتی تھا, وہ ختم ہو گیا. جس طریقے کا رواج دیا صوفی لوگوں نے, وہ ابدی نظر آ رہا ہے.
چلا جا رہا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ آج بھی آپ روحانیت کے طریقے پہ کام کیجیے، امن کے طریقے پہ کام کیجیے، میل ملاپ کے طریقے پہ کام کیجیے، کوئی رکاوٹ نہیں آپ کو۔ تو یہ کتنی بڑی دین ہے صوفی لوگوں کی کہ انہوں نے ایسے طریقے کو رائج کیا، اس کا ریلیونس آج بھی باقی ہے، آج بھی باقی ہے۔ مجھے کئی بار باہر کے سفر میں، انڈیا میں بھی اس کا تجربہ ہوا کہ میرا جو کپڑا وغیرہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صوفی ہے، حالانکہ میں پروفیشنل صوفی نہیں ہوں، مزاجن صوفی ضرور ہوں۔ تو بالکل سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہارملیس آدمی ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ اس لیے ہماری کتابیں جو ہیں کہیں رکاوٹ نہیں ہے، اس کو ہر جگہ کتابیں جا رہی ہیں، کہیں ان کو روکا نہیں جاتا۔ جن ملکوں میں بڑی چھان بین ہوتی ہے کتابوں کی، جن ملکوں میں کتابیں جو ہے داخلہ ہوتا نہیں آسانی سے، بہت چھان بین ہوتی ہے، ہماری کتابیں وہاں آسانی سے جاتی ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ تو صوفی کا طریقہ جو ہے وہ، اس کا ریلیونس آج بھی باقی ہے۔ یہ جو چشتی فارمولہ ہے کہ در طریق ماں ہست کے با مسلمان و ہندو سل باید داشت، تو وہ ایک ایسا فارمولہ ہے جو ہر جگہ اپلیکیبل ہے۔ اب ہندو مسلمانی کے معنی میں نہ لیجیے، ہر جگہ کسی بھی قوم، کسی مذہب کے لوگوں کے ساتھ وہ فارمولہ قابل عمل ہے۔ یعنی اس کے معنی کیا ہے، اس کو کہتے ہیں انگریزی میں یعنی سسٹینیبل میتھڈ۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جن لوگوں نے تلوار چلائی، جن لوگوں نے ساہس چلائی، جن لوگوں نے تشدد ذریعے کام کیا، ان کا طریقہ سسٹینیبل نہیں تھا، وہ سسٹینیبل نہیں تھا۔ صوفی کا طریقہ سسٹینیبل ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، اس میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں۔ تو صوفی کا طریقہ وہی ہے جس کو ہمارا جو ہمارے جو یہ ہے، جو ہماری جو آرگنائزیشن ہے، اس کا نام بھی دیکھیے، سینٹر فار پیس اینڈ اسپریچولیٹی۔ اسپریچولیٹی کیا ہے؟ وہی تو ہے، صوفیزم کا جو ایسنس ہے وہ اسپریچولیٹی ہے، سینٹر فار پیس اینڈ اسپریچولیٹی، یہی تو صوفیزم کا ایسنس ہے۔ پیس اور اسپریچولیٹی جو ہے وہی صوفیزم کا ایسنس ہے۔ تو پروفیشنل سینس میں اگرچہ ہمارا مشن صوفی مشن نہیں ہے، لیکن ایسنس کے اعتبار سے دیکھیے تو اسی پیٹرن پہ چل رہا ہے ہمارا کام۔ تو ان باتوں کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے، کیونکہ باتیں جو ہیں گہری جو باتیں وہ سوچ کر ہی سمجھ میں آتی ہیں۔ اگر سوچتے لوگ تو یہ نہ کہتے کہ صلاح الدین کی تلوار لاؤ، کیونکہ وہ تو سسٹینیبل نہیں ہے، آج کے زمانے میں اس کا ریلیونس نہیں ہے۔ ایک زمانے میں جب یہ فلسطین کا قصہ شروع ہوا تو اس شعر کی بڑی دھوم تھی عرب دنیا میں۔ جب فلسطین کا قصہ شروع ہوا 1948 میں، تو اس کے بعد ایک زمانے میں بڑی دھوم تھی اس شعر کی، ہاتھ صلاح الدین ثانی تنفینا جددی ہتین اور شب ہتینا۔ تو صلاح الدین نام کا آدمی تو نہیں پیدا ہوا، لیکن جو لوگ پیدا ہوئے لیڈر وہ سب صلاح الدین والے تھے۔ ایسے عرفات وہی کوالٹی تھی صلاح الدین میں جو کوالٹی تھی۔ جتنے بھی وہاں پر لڑائی پھڑائی میں گئے
وہی کوالٹی تھی ان کے اندر. تو بات یہ نہیں کہ صلاح الدین نہیں پیدا ہوا دوبارہ، بات ہے کہ صلاح الدین تو پیدا ہوا لیکن اس کا ریلیونس نہیں تھا، اس لیے وہ کامیاب نہیں ہوا. یہ بھی ایک بہت بڑی فلسفی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ صلاح الدین نہیں پیدا ہوا اس لیے فلسطین کے محاذ میں کامیابی نہیں ہوئی. نہیں، یہ سب صلاح الدین ہی تو ہے جو لڑ رہے ہیں. بہادری، وہی بہادری، وہی حماس، وہی سب ہے ان لوگوں کے اندر. جو حماس، جو بہادری تھی صلاح الدین، وہی ہے ان لوگوں جو آج کے لڑ رہے ہیں فلسطین کے محاذ پر. لیکن ناکام ہے. کیونکہ مسئلہ یہ نہیں کہ ایک صلاح الدین دوبارہ پیدا ہو جائے، نہیں. مسئلہ یہ کہ آج جس طریقے کا ریلیونس ہے، آج جو طریقہ افیکٹو ہے، اس کے مطابق کام کرنا. ایک 100 اور 1000 بھی صلاح الدین پیدا ہو جائیں تو کچھ نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ اس کا ریلیونس ختم ہو گیا. اس کا ریلیونس ختم ہو گیا. اب جو چیز افیکٹو ہے وہ پیسفل اسٹرگل افیکٹو ہے، مبنی پر امن عمل جو ہے وہ افیکٹو ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ کشمیر میں اس کو ریوائیو کیا ان لوگوں نے. شاہ ہمدان نے ریوائول آف شاہ ہمدان مشن، وہاں پر کچھ نوجوانوں نے ایک تنظیم بنائی ہے، ریوائول آف شاہ ہمدان مشن. یہ سب یہی نام ہے، ریوائول آف شاہ ہمدان مشن. اور کام کر رہے ہیں، بہت زبردست ان کو موقع مل رہا ہے وہاں، کیونکہ اس کا ریلیونس ہے آج. اگر وہ صلاح الدین ریوائول آف صلاح الدین مشن کریں وہاں تو کوئی نہیں پوچھے، کوئی ساتھ نہیں دے گا ان کا. اگر وہ کشمیر میں ایک چلائیں تحریک ریوائول آف صلاح الدین ایوبیز مشن تو کوئی ساتھ نہیں دے گا، کیونکہ صلاح الدین ایوبی جو تھے ان کا ریلیونس ختم ہو چکا ہے، اور شاہ ہمدان جو تھے ان کا ریلیونس باقی ہے. تو آج یہ کشمیری نوجوانوں کو بہت زبردست یعنی کامیابی ہو رہی ہے اس مشن میں. لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں اس کو. خود آرمی جو وہاں ہے، آرمی، انڈین آرمی، وہ بہت ہی خوش ہے اس مشن سے. وہ خود اپنے نوجوانوں کو جمع کر کے ان کشمیر نوجوانوں کو بلاتے ہیں کہ آئیے ان کو بتائیے شاہ ہمدان مشن کے بارے میں. تو یہ بہت بڑی دین ہے صوفی لوگوں کی بات کے زمانے کے لیے کہ انہوں نے ایک ایسا طریقہ بتایا جس کا ریلیونس آج بھی باقی ہے. صلح والے جو پہلو ہے قرآن کا، اسلام کا، اس کو زندہ کیا انہوں نے. صلح والے پہلو، امن والے پہلو، انسانیت والے پہلو، ٹالرنس والا پہلو، یہ جو اسلام کا پہلو ہے اس کو زندہ کیا انہوں نے. اور اسی کا ریلیونس ہے اس زمانے میں، اسی کے ذریعے کوئی کام ہو سکتا ہے. اب تشدد کا زمانہ ختم ہو چکا، وہ زمانہ ہی ختم ہو چکا، ریلیونس ختم ہو چکا. ان باتوں کو سمجھیے اور صحیح نہج پر اپنے کام کی پلاننگ کیجیے. مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ساتھی ہر جگہ خود ہی خود کام کر رہے ہیں، اور یہی مطلوب ہے کہ آدمی خود پروگرام ساز بن جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.